الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ سب سے پہلے تو آپ کچھ سوال ہو جائیں تاکہ کل کا جو میں نے آپ کو درس دیا ہے اس کا ریویو ہو جائے۔ کل ہم نے رسالت شروع کیا اور اس میں ریویژن میں کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو ہمیں پتہ چلا کہ رسالت میں سارے انبیاء پر ایمان لانا ضروری ہے، اور اگر ہم تفریق کریں کہ یہ اس کو مانتے ہیں اس کو نہیں مانتے، قرآن کی آیات آپ کے سامنے میں نے کل بتائی ہیں کہ وہ پکا کافر ہے، لہذا تمام رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اچھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تمام رسولوں پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے؟ بتائیں مجھے۔ جی کیونکہ سب نبیوں کی ایک ہی دعوت تھی اور اللہ کے بھیجے ہوئے تھے۔ اس دعوت کے 5 مشترکہ نکات میں نے کل بتائے تھے آپ کو۔ بالکل آپ نے ٹھیک جواب دیا کہ اگر ہم ایک نبی کا انکار کرتے ہیں تو گویا ہم نے سب انبیاء کا انکار کیا۔ اس لیے آپ دیکھیں تو قرآن میں موجود ہے یہ بات کہ ان لوگ، اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا، ایک نبی کا انکار کیا، اللہ نے کہا تم نے سارے انبیاء کا انکار کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انبیاء کا پیغام ایک ہی تھا۔ اچھا، وہ ایک پیغام کیا تھا بلا؟ عبد اللہ، صرف ایک کیا مطلب ہے عبد اللہ کا؟ مطلب کیا ہے؟ صرف خدائے واحد کی عبادت کرو۔ زندگی میں پیدائش سے لے کے موت تک جتنے بھی مراحل ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کے کام کے مطابق زندگی گزارو۔ اگر آپ یہ کہیں نا کہ ہر معاملے میں، معاملہ چاہے عقیدے کا ہو، چاہے عبادات کا ہو، چاہے اخلاق کا ہو، چاہے معاملات کا ہو، ان چاروں میں صرف اور صرف اللہ کی بات مانی جائے گی، پھر آپ کی بات ٹھیک ہے۔ اگر آپ کہہ دیں گے کہ بس عبد اللہ، تو پھر سامعین کی سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا۔ بات کلیئر ہے؟ الحمدللہ سر۔ اچھا، وہ 5 نکات کیا تھے جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سارے نبیوں کے یہ 5 مشترک نکات ہیں؟ جلدی بتائیں۔ نمبر 1 عقیدہ توحید کی تبلیغ، نمبر 2 عبادت الہی، نمبر 3 رسولوں کی اطاعت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، نمبر 4 طاغوت سے اجتناب، اور نمبر 5 قیام عدل۔ بالکل آپ نے ٹھیک بتایا، لیکن ہر نبی کا اس زمانے کے جن لوگوں نے ایمان لایا، صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو ہمارا فرض ہے، کیوں؟ ہم ان کے بعد کی امت ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر قیامت تک اب آپ نے اطاعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی ہے۔ اب اس کی وجہ آج جو 10 پیجز کا میں نے ہینڈ آؤٹ کل بھیجا ہے، آپ نے دیکھا بھی نہیں، ابھی کھول لیں، جس کو نہیں ملا فٹافٹ مجھے لکھیں تاکہ میں بھیج دوں، آپ کے پاس ہو، اور اس کو میں آج شروع کروں گا۔ کوئی سوال جو کل میں نے پڑھایا ہے آپ کو، اس کے بارے میں کوئی سوال ہو؟ اچھا، اب آج ہم شروع کریں گے یہ 10 پیجز کا ہینڈ آؤٹ جو میں نے آپ کو بھیجا ہے، اور بڑے آرام سے ایک ایک چیز کلیئرلی سمجھ کے چلیں گے تاکہ رسالت کا صحیح مفہوم، وہ نہیں جو ہم نے سن رکھا ہے یا جو ہم ترجمے پڑھ کے گزر جاتے ہیں، کبھی غور و فکر ہی نہیں کرتے۔ بڑے غور سے دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 1 نقطہ ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ربانی حکم ہے، کہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے اطاعت کرنی ہے، اور اس کے لیے آیات آپ کے سامنے ہیں۔ اطیع اللہ و رسول، یہ آیات کے حوالے سارے سامنے دیے ہوئے ہیں۔ دوسرا ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول، اس کی بھی آیات آپ کے سامنے ہیں۔ آپ پہلے مجھے بتائیں
کہ اطیع اللہ و رسول اور اطیع اللہ و اطیع الرسول میں فرق کیا ہے؟ سر ایک ہی چیز ہے دونوں. کوئی اچھا فرق یہ نہیں ہے، اللہ کی اطاعت ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے. دیکھیں، یہ بات جو پہلے خاتون نے کہی ہے بالکل ٹھیک کہی ہے. دونوں کے معنی میں کوئی فرق نہیں ہے. اطیع اللہ و رسول، اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی. دوسرے میں ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو بات تو ایک ہی ہے، دونوں میں اللہ اور رسول کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے. اچھی طرح دیکھا کریں خدا کے لیے، تاکہ آپ کو بالکل دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ دین کیا ہے بھلا؟ کیا ہے دین؟ دین اللہ اور رسول کی اطاعت کا نام ہے. اچھا، اب تیسرے نمبر پہ آپ کے ہینڈ آؤٹ میں جو پیج 1 نے لکھا ہوا ہے صرف اطیع الرسول، تو یہ کیوں ہے کہ اوپر اللہ نے کہا کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول دونوں جگہ، اور تیسرا حکم دیا کہ صرف اطیع الرسول، کیوں؟ کیونکہ سر سر اللہ یہ بھی تعالیٰ وہی کے بات ہے. کام کے کا جو ہے نا نمونہ ہے. اللہ تعالیٰ نے جو بھی احکامات دیے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کا عملی نمونہ ہے. اس لیے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں آئے. گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی. اس لیے جیسے آپ نے کہا بالکل کہ ٹھیک، کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہے اللہ کی اطاعت کے، اور اس کے لیے آیت نیچے لکھی ہوئی ہے رسول کی اطاعت ہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یا رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے. نساء کی 164 10 پیجز کا ہینڈ آؤٹ بڑا قیمتی ہے، ذرا اس کو سمجھیں. وما ارسلنا من رسول، کوئی بھی رسول جو ہم نے بھیجا ہے الا لیطاع، یہ کہ اس کی اطاعت کی جائے باذن اللہ، اللہ کے حکم سے. تو رسول اس لیے مطاع ہوتا ہے، رسول کی اطاعت اس لیے کی جاتی ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہوتا ہے. بہت اہم بات ہے. سارے رسول جو کچھ کر رہے تھے وہ وحی کے نزدیک وحی کی فالو کر رہے تھے. اور اللہ کے رسول کے بارے میں سورہ نجم کی آیت آ رہی ہے آگے، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش نفس سے نہیں جو جی آیا بول دیا، نہیں. وَمَا يَنْطِقُ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، تو اللہ کے رسول تو صرف وہ بات کہتے ہیں جو وحی ہوتی ہے. اب آپ کی بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ جی سر الحمدللہ. اس کے بعد نمبر 3 پہ ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ، جو کوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے فقد اطاع اللہ، گویا اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہے اطاعت کا. بات کلیئر ہے بالکل؟ جی سر. بڑی بڑی اہم آیات ہیں، ایک ایک چیز کو نوٹ کریں. اچھا، اب اگلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے انعامات. پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ جو اب تک ہم نے اطاعت کی ساری پہلی ڈھیر ساری آیتوں کے حوالے ہیں، پھر اللہ نساء کی 64 ہے، پھر نساء کی 80 ہے، اس میں سے کیا نقطہ نکلتا ہے؟ فقہی نقطہ کیا ہے؟ آپ بڑے غور سے سنیے، آپ لوگ ان چیزوں کو نوٹ کیا کریں کہ ان ساری آیات کا مطلب جس میں اطاعت الہی کا اتنا سختی سے حکم دیا گیا ہے، اطاعت رسول جو ہے وہ حجت ہے، اور اطاعت رسول ہی اطاعت الہی ہے. یہ نقطہ لکھ لیں کہ حجت ہے ہمارے لیے. اگر ہم نے یہ نہیں کی تو آخرت اور دنیا میں کامیاب ہرگز نہیں ہو سکتے. جیسا آج امت کو دیکھ رہے ہیں آپ، کتنی بار بدبختی ہے، سیلاب نے تباہیاں پھیر دی ہیں، اور نہ حکومت کو نہ ہم کو احساس ہے کہ ہم اللہ کی طرف توبہ کر کے استغفار کر کے اللہ کی طرف رجوع کریں. کتنا، اور
مصیبتوں سے، اللہ کے عذاب سے بچنے کا یہ واحد طریقہ ہے کہ سچی توبہ کر کے انسان اللہ کی طرف پلٹے، اللہ کی عبادت کا حق ادا کرے، اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو، اس عذاب کو ٹال دیتے ہیں۔ اور ہم ہیں کہ ہم ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ بالکل ایسا ہی ہے سر۔ کسی انسان کی زندگی میں نے جو میرے سراؤنڈنگ ہے، میں نے کوئی فرق نہیں دیکھا، جس روش پہ کوئی ہے اسی پہ چل رہا ہے۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، لیکن میں اور آپ تو کم از کم قرآن کے طالب علم ہیں، ہم تو سچی توبہ کر کے اور اپنے جائزہ لیں کہ کوئی غلطیاں تو نہیں کر رہے ہم۔ جی سر، ہونا تو ایسا ہی چاہیے۔ لہذا دوسروں کے لیے ہمیں نصیحت ان کو کرنی ہے، سمجھانا ہے، لیکن ہم اپنا حصہ نہ بھولیں۔ آپ ذرا سنیے، اگر مومن ہے نا تو وہ اللہ کے رسول کی اطاعت کا حق ادا کرتے ہیں۔ پوری آیات آپ کے سامنے ہے۔ پہلے انعامات کی بات کرتے ہیں، دل کا حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کی حدیں کیا ہیں بلا؟ جلدی بتائیں، کوئی مثال سے بتائیں۔ اور خدا کے بندو، اللہ تعالیٰ نے حد بتا دی کہ باپ کی جائیداد میں بیٹی کا ایک حصہ ہوگا تو بیٹے کے 2 حصے ہوں گے۔ یہ حدود ہیں جو اللہ نے مقرر کر دی ہیں وراثت کی تقسیم میں، میاں کو کیا ملے گا، بیوی کو کیا ملے گا، وغیرہ وغیرہ، اولاد میں لڑکے کو کیا ملے گا، یہ حدود ہیں۔ پھر حدود ہیں، مثلا اگر کوئی شراب پینے کا مرتکب ہوتا ہے تو اس کو کیا سزا دی جائے، یہ حد ہے۔ کوئی کسی برائی میں ملوث ہوتا ہے تو اس کی کیا سزا ہے، وہ حدیں ہیں اللہ کی۔ دل کا حدود اللہ، اگر مجھے پتہ ہی نہیں ہے حدود اللہ تو پڑھ کے پاک اللہ تعالیٰ مجھے ثواب دے گا، جبکہ میں اس کی پڑھ کے سمجھ کے پابندی نہیں کر رہا۔ قرآن کتاب ہدایت ہے خدا کے لیے۔ دل کا حدود اللہ، یہ ہیں اللہ تعالیٰ کی حدیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اکبر، جو کوئی اللہ اور اس کے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، يُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اتنی بات کہ اس نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی، فائدہ اسی کا اپنا ہے، تو اللہ کہتے ہیں میں اس کو ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ اندازہ لگائیں، آج یہ زمین سے جو نہریں بہتی ہیں نا، انہوں نے دیکھیں کیا فساد پھیلا دیا پنجاب میں۔ اللہ کہتے ہیں نہریں نیچے سے بہتی ہیں۔ اس کی سمجھ ہے آپ کو؟ نیچے سے نہریں کیسے بہتی ہیں؟ جلدی بتائیں۔ جی سر جی، وہ ایک دفعہ آپ نے واقعہ بھی بتایا تھا جو میں نے بتایا تھا، لیکن اس لیے نہیں بتایا تھا کہ آپ سن کے ایک کان سے دوسرے نکال لیں۔ سب لوگوں کو بتایا تھا، آپ نے یاد رکھا ہے شبانہ، میں پھر بتا سر دیتا یاد ہوں۔ ہے، بالکل یاد ہے کہ جی، نیچے یاد ہے۔ جال بچھا ہوا ہے، اوپر سے نظر کچھ نہیں آ رہا۔ ہاں ذرا غور سے سنیں، آپ نے سنا بھی اور آدھا سنا۔ جب میں پڑھ رہا تھا تو میرے ایک دوست تھے، میرے استاد تھے مرحوم، انہوں نے جو ہے این ای ڈی چھوڑ کے، انجینئرنگ کالج کو چھوڑ کے، انہوں نے ایک پروگرام جوائن کیا جو کچھ فارمر اس زمانے میں آج بھی ہے، امریکہ سے پاکستان آتے تھے اور وہ پاکستان کے اریگیشن سسٹم کو اسٹڈی کرتے تھے۔ پھر پاکستان سے کچھ بڑے بڑے زمیندار وہاں جاتے تھے اور وہ ان کو امریکہ کی آبپاشی کا سسٹم دیکھتے تھے۔ تو میرے استاد مرحوم نے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، انہوں نے جو آدمی آیا تھا نا، ایک ٹیکسس سے بڑا زمیندار، اسے کہا کہ میرا ایک شاگرد ہے جو خود زمیندار ہے، اگر تم اس کو وہاں کا ایجوکیشن سسٹم دکھا دو تو اس نے، میں شارٹ کر رہا ہوں، اس نے فوراً پہنچ کے مجھے کال کیا، اس نے کہا جب تم کسی ویکینڈ پہ مجھے بتاؤ تاکہ میں آ کے آپ کو، کیونکہ میں نے آپ کے استاد کے ساتھ دورہ کیا، وہ بہت ہی نفیس انسان ہے۔
تو خیر میں نے اس کو بتایا، وہ مجھے لے گیا تو میں نے دیکھا، اب میں حیران کہ کھیت ہیں کہ لہلہا رہے ہیں ٹیکسس میں، آج کل وہاں سیلاب آیا ہوا ہے، تو وہاں اللہ کی شان دیکھیں۔ اچھا، تو میں نے دیکھا کہ کوئی پانی نظر ہی نہیں آ رہا، تو میں نے کہا کہ اب اس کو کس طرح پوچھوں تاکہ اس کو سمجھ بھی نہ آئے، تو میں نے اسے کہا کہ ہاؤ ڈو یو واٹر دیز پلانٹس، کہ تم ان کھیتوں کو پانی کیسے دیتے ہو؟ اس نے گاڑی روکی اور اس نے ایک ڈھکنا اٹھا کے اور وہ وال کھولا، جب وال کھولا تو میں نے دیکھا کہ پانی بارش کی طرح سپرنکل ہو رہا ہے۔ اس کے بعد اس نے اس کو بند کیا، وال کو بند کر کے ڈھکنا رکھا، دوسری جگہ جا کھولا، پانی گش کرتا ہوا کھیت میں، جیسے ہم یہاں وہ ہوتا ہے نا، اس کو کھالا اور اس کو تو کاٹتے ہیں تو پانی آتا ہے۔ تو میں نے دیکھا تو اس نے کہا کہ کوئی یہاں کیچڑ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اس لیے کہ سارا انڈر گراؤنڈ سسٹم۔ یہ تو بندے کا کمال ہے، رب العالمین کا کمال کیا ہو، ذرا غور فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہا ہے سورہ نساء کی آیت 13 میں جو آپ کے سامنے ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے باغوں میں داخل فرمائے گا، جنات تجری من تحتها الانہار۔ آگے کی آیت کا اور بڑا کمال ہے، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ دیکھا کہ اب پنجاب کے کھیتوں میں کیا تماشا لگ گیا ہے پانی کا سیلاب آنے کی وجہ سے، اور کتنے عارضی ہیں، یہ مرے گا تو سب یہیں چھوڑ جائے گا۔ وہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خالدین فیہا، جو اللہ اور رسول کی اطاعت دنیاوی زندگی میں کریں گے ان کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جو ہمیشہ کے ہیں۔ اور اللہ آگے کہتے ہیں وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ جنت کا ماحول اگر کاش آپ قرآن کو سمجھ کے پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو جنت کا ماحول ہے کتنا زبردست ہے۔ کوئی برائی وہاں نہیں ہوگی، کوئی موت وہاں نہیں آئے گی، دائمی اور ابدی نعمتوں کا خزانہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا فائدہ۔ نہ ہم خود ان چیزوں پر عمل کرتے ہیں، نہ اپنی اولادوں کو سکھاتے ہیں، تربیت نہیں کرتے۔ سوچیں کہ پھر اگر خدا نخواستہ اللہ کا فیصلہ ہمارے اعمال اتنے برے ہوئے، جہنم کا ہوا، تو ہم خود بھی جلیں گے اور اپنی اولادوں کو بھی جلائیں گے۔ اللہ اسی لیے سورہ تحریم میں کہتا ہے کو انفسکم و اہلیکم نارا، خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اپنی اولادوں کو بھی بچاؤ۔ خود بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنی اولادوں کو بھی یہ کام پہلے سکھاؤ۔ دیکھ رہے ہیں آج ہم کیا کر رہے ہیں، اکثریت کے بچوں کو پتہ ہی نہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اتنے بڑے فائدے دنیا اور آخرت دونوں میں۔ کبھی آپ نے سوچا ہے قرآن جو سمجھ کے پڑھے گا وہ اطاعت کے بغیر تو رہ ہی نہیں سکتا۔ یہ تھی نساء کی 13 اور نساء ہی کی 69 پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، آپ کے ہینڈ آؤٹ میں پیج 1 پر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، بالکل وہی الفاظ جو اوپر ہیں، جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ اور اس کے رسول، اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ، ہائے ہائے ہائے، وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا۔ یہ انعام یافتہ کون ہے؟ آگے دیکھیں، غور سے پڑھیں۔ النبیین، یہ انبیاء ہیں، والصدیقین، اور صدیق ہیں جنہوں نے ان انبیاء کی تصدیق کی کہ یہ برحق اللہ کے نبی اور جو کچھ یہ فرما رہے ہیں وہ اللہ کا فرمان ہے۔ تو یہ ہیں صدیق، والشہداء، اور وہ شہید جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اس بات کی گواہی دی کہ میرا اللہ ہی واحد معبود ہے۔ والصالحین، اور
وہ لوگ جو عمل صالح، ایمان اور عمل صالح کرتے زندگی گزاری. اچھا تو 4 ہیں لکھیں، نبیین 1 ایک لکھیں اس کے اوپر، والصدیقین 2، شہداء 3 اور صالحین 4. آگے کیا جملہ ہے بلا؟ وحسن اولئک رفیقا. ہائے 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 ہائے، کاش آپ اس کو پوری طرح سمجھ گئے. کیسے عمدہ ساتھی ہوں گے. جنت کا ماحول اور انبیاء، صدیقین اور شہداء اور صالحین کا ساتھ، تو اللہ فرما رہے ہیں حسن اولئک رفیقا، کتنے عمدہ یہ ساتھی ہوں گے. کاش میں اور آپ اس میں سمجھیں کتنی بڑی ہماری رغبت ہوتی ہے، ایمان بڑھتا ہے کہ ہم دنیا میں اللہ اور رسول کی اطاعت کا حق ادا کریں، تاکہ یہ ساری جو فائدے، جو سارے انعامات ہیں، یہ انہی لوگوں کے ہیں. یہ ہے قرآن کو سمجھ کے پڑھنے کا کہ ایک ایک آیت ہمارے ایمان میں کس طرح اضافہ کرتی ہے. یہی بات سورہ انفال میں نے بتایا آپ کو، اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جب ان پر اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں. تلاوت کا مطلب یہی ہے پڑھ کے سمجھ کے ان کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں. یہ ہے تلاوت کا صحیح معنی. صرف پڑھنا نہیں ہے، پڑھ کے سمجھ کے اس کے پیچھے پیچھے چلنا. پڑھنا ایک معنی ہے. تو اللہ تعالیٰ کتنا عمدہ ان کو انعامات دے گا. کچھ سمجھ آیا نہیں بات آپ کو؟ جی سر الحمدللہ. اب رسالت کا یہ مفہوم ہے کہ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت انسان کو دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے احسانات سے ایسا دوچار کریں گے جیسے آپ پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں. پھر دیکھیں، ایک آیت نہیں ہے، کئی آیتیں. وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، وہ یخشى اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرے. اچھا اللہ سے ڈرے گا تو کیا کرے گا بلا؟ جلدی بتائیں. سر نیکیاں کرے گا، گناہوں سے بچے گا. تقوی بالکل اختیار کرے گا. تقوی اختیار کرے گا، یہ صحیح لفظ ہے کہ یخشى اللہ و یتقی، اور اس سے ڈرے گا. ڈرنے کا مطلب کہ اس کا خوف کہ میں نے اس کے سامنے پیش ہونا ہے، وہ نیکیوں میں سبقت کرے گا اور برائیوں سے مکمل اجتناب. اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے پھر؟ یہ کون لوگ ہیں؟ ہم وَأُولَٰئِکَ الفائزون. یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پائیں گے. تو فلاح کی ضمانت کس میں ہے؟ جلدی بتائیں. اطاعت رسول میں، اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں. اچھا ذرا ایک ایک آیت پہ غور کرتے چلیں تاکہ آپ کو مزہ آ جائے. پھر فرمایا، آیت نور کی 56 نیچے ہے، میں نے لکھ کے اس لیے بھیجی ہیں کہ آپ ان کو خود بھی پڑھیں، بچوں کو بھی پڑھائیں، گھر والوں کو پڑھائیں، دوستوں احباب کو پڑھائیں. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو. وَآتَوُا الزَّکَاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو. وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، وہ صرف اللہ کا ذکر نہیں ہے یہاں، کس کا ذکر ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا. لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو اللہ کی رحم کا مستحق بندہ کب ہوتا ہے؟ جلدی بتائیں. سر جی جب نماز قائم کرے گا، زکوٰۃ دے گا اور رسول کی اطاعت کرے گا. 3 کام چیزیں بالکل آپ نے ٹھیک کہا. یہ لکھ لیں اس کے اوپر تاکہ آپ اقیم الصلاۃ پہ 1 لکھیں، آتوا الزکوٰۃ پہ 2 لکھیں، واطیعوا الرسول پہ 3 لکھیں، تاکہ مجھے اور آپ کو بالکل سمجھ آئے کہ یہ 3 کام کروں گا تو اللہ مجھ پر رحم کرے گا. اگر ان کو چھوڑ دوں گا تو اللہ کی لعنت ہوگی مجھ پر، اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو جائے. چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، آپ دیکھیں کمال کے اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں. یہ تھی نا نور کی 56. آگے دیکھیں آل عمران کی 132. وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی، اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اچھا اب ذرا غور سے دیکھیں،
یہ آیت نور کی 56 جو اوپر پڑی ہے اور یہ آیت 132، کیا فرق ہے دونوں میں؟ جلدی بتائیں۔ صاحب جی ایک ہی چیز ہے، اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت ایک ہی چیز ہے۔ صرف زکوٰۃ کا ذکر نہیں آیا صرف نیچے والی آیت میں۔ سر کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا بھی حکم دیا ہے اور زکوٰۃ کا بھی حکم دیا ہے، تو یہ دونوں میں جب انسان عمل کرے گا تو وہ اطاعت رسول ہی ہوگی۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ پہلی آیت میں جو نور کی 56 ہے اس میں ذکر ہے اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ کا، پھر اسی کے ساتھ آگے ہے اللہ کے رسول کی اطاعت۔ نیچے والی آیت میں اطاعت اللہ اور رسول کی اطاعت، جب اللہ اور رسول کی اطاعت کیا ہے، اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ تو بنیادی چیزیں ہیں، اس لیے وہ اس کے اندر شامل ہے، یہ کہیں تاکہ بات طالب علم کے سمجھ میں آئے۔ لہذا دونوں ایک ہیں، کیونکہ اقامت نماز اور ایتاء زکوٰۃ حصہ ہے۔ اگر جو کوئی یہ نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، تو وہ کہاں اللہ اور رسول کی اطاعت کر رہا ہوتا ہے؟ وہ تو نافرمانی کر رہا ہے۔ اور پھر آیت احزاب کی 71 کا ایک حصہ ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو کوئی اطاعت کرے اللہ اور اس کے رسول کی، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، وہ عظیم کامیابی کو پہنچا۔ تو عظیم کامیابی کے لیے کیا کام کرنا ہوگا؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت۔ اللہ اور اس کے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ آج انسان کیوں اس سے محروم ہے؟ اس عظیم کامیابی کو کیوں نہیں حاصل کر پائے گا؟ کیونکہ صاحب جی اطاعت دونوں کی اللہ رسول کی اطاعت سے جو ہے منحرف ہو گیا۔ نہیں، مرض کیا ہے اس کا؟ دنیا میں مگن ہے سر، ہوش ہی نہیں ہے۔ دنیا کی خواہش، طرف دنیا پرستی، خواہش پرستی میں لگ گئے۔ دنیا پرستی، آپ سب بیچ میں آ جائے گا۔ انہوں نے دنیا کو ترجیح دی آخرت پر، اس لیے کبھی اپنی خواہشوں کے پیچھے چل رہے ہیں، کبھی شیطان کے پیچھے چل رہے ہیں، کبھی طاغوت کے پیچھے چل رہے ہیں۔ بالکل نقطے کی بات کیجئے تاکہ سامعین کو بھی آپ ایکسپلین کر سکیں کہ یہ دنیا کی محبت ہے، ورنہ اگر اللہ اور رسول کی محبت ہوتی، جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بقرہ کی 165 میں بتایا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اطاعت کب کرتا ہے آدمی؟ جلدی بتائیں۔ جب محبت ہوتی ہے محبت کی دل وجہ میں۔ سے سر۔ آپ دیکھتے ہیں بچے آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں، جو مائیں ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمیں اپنے ماں باپ سے کتنی محبت تھی، کس طرح ان ماں کی اطاعت کرتے تھے، وہ مارتی تھی پھر بھی اسی چمٹتے تھے۔ تو اسی لیے یہاں بڑا کلیئرلی بتایا کہ تم دنیا سے محبت کرو گے تو دنیا کی محبت میں گرفتار ہو کے تم نافرمانیاں کرو گے، شیطان کے پیچھے چلو گے، خواہشات کے پیچھے چلو گے، طاغوت کے پیچھے چلو گے۔ آج دیکھ لیں، آنکھیں کھول کے دیکھیں، سارے حکمران کس میں گرفتار ہیں؟ اپنے عہدے کی محبت میں، اور امریکہ جیسے طاغوت کے پیچھے چل رہے ہیں، جو سب سے بڑا طاغوت ہے، جس کے خون مسلمانوں کے ہاتھ سے رنگے ہوئے۔ اگر آج نیشن ہاؤس سے پیچھے ہٹ جائے امریکہ، وہ بالکل باز آ جائے۔ آپ مانتے نہیں مانتے؟ جی سر۔ جی سر، ہر برائی کے پیچھے امریکہ ہے۔ قرآن ہماری زندگی کے ایک ایک شعبے کے بارے میں بہترین ہمیں احکامات عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے۔ یہاں تک میں نے جو پڑھا ہے، یہ سارے انعامات قرآن میں بیان ہوئے ہیں کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کے کیا انعامات ہیں دنیا اور آخرت میں۔ اگر کوئی سوال ہے تو کریں، ورنہ آگے چلتے ہیں۔ اگلا ہیڈنگ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا انجام۔ کاش یہ آیتیں میرے اور آپ کے سامنے رہیں، ہم ہمیشہ اطاعت کا حق ادا کریں اور نافرمانی سے مکمل اجتناب کریں۔
पहली आयत सर सुने। जी एक सवाल, सर जी एक ये सवाल है, पिछली जो आपने सूरह नूर की आयत 52 पढ़ी, सर जी थोड़ा सा यख्शल्लाह और वयत्तक ही, थोड़ा सा इसको डिफाइन कर दे, अलग कितनी अलग दफा मैंने आपको कितनी दफा बताया है कि सर जी। अल्लाह का खौफ इस बात से कि हमने एक दिन उस अल्लाह के सामने पेश होना है। पता नहीं आप क्यों नहीं इन चीजों को नोट करते। उस अल्लाह के सामने पेश होना है जो हमारे दिलों के वसवसों से भी वाकिफ है, अलीम बिज़ात सुदूर खुद। फिर उसने वो रिकॉर्ड तैयार कराया है हमारे आमाल का, छोटे बड़े का, कि क़यामत के दिन जब पेश होगा तो मैं खुद हैरान हो जाऊंगा कि कहूंगा अपनी जबान से, मा लिहाज़ल किताब, इस अमालनामे को क्या हो गया, ला युगादिरु सगीरतन औ कबीरतन इल्ला अहसा, इसने न कोई छोटी चीज छोड़ी है न बड़ी। क्या इस बात का मुझे खौफ होगा? नहीं होगा। और फिर अल्लाह हर जुर्म जो मैंने किया और अल्लाह से माफी नहीं मांगी वो काबिल सजा है, और हर नेकी जो मैंने उसकी खातिर की है उस पर मुझे अब अजर मिलेगा। मैंने कई दफा आपके सामने सूरह जो है, वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, और ये पढ़ाई भी है सूरह ज़िलज़ाल। पढ़ी है नहीं आपने? जी जी सर जी सर। पढ़े। तो आप मुझे बताएं, ये सारी चीजें अल्लाह का खौफ और खशियत मेरे अंदर पैदा नहीं करेंगी अगर मैं कुरान समझ के पढ़ता हूं तो? जी जी सर। तो ये है अल्लाह का डर, और ये आपको हमेशा के लिए नोट कर लेना चाहिए। अल्लाह का डर हमारे अंदर तकवा पैदा करता है। तकवा क्या है? बुराइयों से बचना और नेकियों में सबकत करना। अच्छा, अब मैं आपके सामने जरा बिल्कुल उसके तकाबुल के अल्लाह ताला के क्या इनामात होंगे उन लोगों पर जिन्होंने अल्लाह और रसूल की फरमाबरदारी की, उसके मुकाबले में आएगा कि जिन लोगों ने नाफरमानी की उनका क्या हशर होगा। किस तरह कुरान ने जगह जगह खोल के बयान किया है। मैं आपके सामने निसा की 14 पढ़ रहा हूँ। वमन यासिल्लाह व रसूलहू, जो कोई अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करे, वह यतअद्दा हुदूदहू, और उसकी हदों को फैलांगे, युदखिलहु नारा, उसको अल्लाह कहाँ दाखिल करेगा? जहन्नम की आग में। खालिदीन फीहा, उसमें हमेशा रहेगा। वह लहू अजाब मुहीन, और उसके लिए जिल्लत वाला अजाब होगा। अब अजाब की 3 किस्में कुरान ने बताई हैं, अच्छी तरह समझ लें। एक है ये अजाब मुहीन जिसका जिक्र हो रहा है, दूसरा है अजाब अलीम दर्दनाक अजाब, तीसरा है अजाब अजीम बहुत बड़ा अजाब। अच्छा, अब तीनों को मैं एक दफा फिर बता देता हूँ, कई दफा बता चुका हूँ कि अजाब अलीम दर्दनाक अजाब, वो जहन्नम की आग में जलेगा तो बड़ा दर्दनाक अजाब होगा। उस दर्द, ऐसा दर्द जो कभी किसी और चीज से नहीं हो सकता जितना उस भड़कती जहन्नम की आग से, क्योंकि वो इस आग से कई गुना ज्यादा होगी। और अजाब अजीम इसलिए कि उससे बड़े अजाब का तसव्वुर ही नहीं हो सकता। तो अजाब मुहीन क्या है जो इस आयत में आया है? सर जिल्लत वाला अजाब, जिसके विश्वास साथ कर देने ज्यादती वाला। होगी उसके सामने उसको बता अच्छा, जिस आप जिसका हक मारा गया है उन लोगों के सामने अल्लाह ताला उनको सजा देंगे। तो ये एक तो सजा होगी, एक ऊपर से उनके सामने वो जलील होगा, तो ये जिल्लत वाला अजाब होगा, अजाबुल मुहीन। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, बिल्कुल आपने ठीक फरमाया। लेकिन ये आयत आई कहां पर है? ये निसा की 14, जल्दी बताएं। ये है आपका फहम कुरान। सर ये उस जगह आई है जहाँ पे विरासत के काम आए हैं विरासत में कि अगर विरासत सही तरीके से तकसीम नहीं एक्सीलेंट, करोगे तो ये इस एक्सीलेंट, तरह। एक्सीलेंट इरम, आपने बहुत उम्दा जवाब दिया। ये आयत आई है विरासत की तकसीम के बाद। हुदूदुल्लाह से यहाँ खास कर मुराद हैं
وہ حدیں جو اللہ نے قائم کی ہیں کہ تم نے بیٹیوں کو اتنا، بیٹے کو اتنا، بیوی کو اتنا، میاں کو اتنا ملے گا، وغیرہ وغیرہ. اور وہاں اللہ نے کہا ہے کہ عذاب مہین کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کتنا بڑا برا نظام ہے ہمارے ملک کا کہ بہنیں بیچاریاں چپ رہتی ہیں اور میاں ساری جائیداد اپنے نام کرا لیتے ہیں. جبکہ اللہ نے کہا کہ اگر تم نے یہ حرکت کی تو عذاب مہین، دائمی عذاب جہنم کا ہوگا، اور تمہیں ان کے سامنے سزا دوں گا جن وارثوں کا تم نے حق مارا ہے. نوٹ کریں ذرا. میرے ایک دوست تھے، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، بہت نیک. انہوں نے جو اپنے باپ نے تقسیم کی تھی نا، انہوں نے اپنی جائیداد سے اپنی بہنوں کو حصہ دیا واپس، تاکہ قیامت کے دن اس عذاب سے بچ جائے. یہ ہے جب قرآن سمجھ کے پڑھتا ہے نا آدمی تو بڑا پھونک پھونک کے قدم رکھتا ہے. سر تقریباً ہر بندہ ہی ڈنڈی مارتا ہے وراثت میں، بہت کم ہوں تو گے. ہر بندہ، یہ قرآن اس لیے کہ اس کا اس ایمان ہوتا نا تو وہ سب سے پہلے اللہ کے احکامات حدود کی پابندی کرتا. جی سر، اللہ تعالیٰ تھوڑے نہیں میں کرے بھی گا تو کرتے. ایک منٹ، یہ اللہ بتا رہا ہے صاف صاف نساء کی 14 میں، کسی کا حق مارے گا، ناجائز کسی کو جیل میں رکھے گا، ناجائز کسی کو عذاب دے گا، تو بالکل اللہ اس کو قیامت کے دن اس کے سامنے جیسے ارم نے کہا کہ عذاب تو تکلیف اذیت ہوگی، اس سے ایڈیشنل یہ کہ اس بندے کو دکھا کے اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل و رسوا کرے گا. اللہ اکبر. آگے چلیں. سورہ احزاب کی آیت 66. یوم تقلب وجوہہم فی النار، ان کے چہرے آگ میں الٹے پلٹے کیے جائیں گے. یہ الٹے پلٹے سمجھتے ہیں؟ باربیکیو ہوتے دیکھا ہے کبھی آپ نے؟ جب باربیکیو کرتے ہیں جی سر. کباب اور بوٹی کو کیا کرتے ہیں؟ الٹ پلٹ کرتے ہیں آگ پہ تاکہ اچھی طرح بھن جائے. یہ ہے تقلب وجوہ، ان کے چہروں کو باربیکیو کیا جائے گا. فی النار یقولون، اور پھر وہ کہیں گے یا لیتنا، ہائے ہماری بدبختی، اطاعنا اللہ و اطاعنا الرسول، کاش ہم نے اللہ اور تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہوتی. یہ ان کے چہرے کیوں باربیکیو کیے جا رہے ہیں؟ جلدی بتائیں. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کی انہوں نے. ہاں، آپ ذرا نوٹ فرمائیں، میں اور آپ کتنے بڑے مجرم ہوں گے اگر ہم نے ان پر خود بھی عمل نہ کیا اور اپنی اولادوں کو بھی اس عمل کرنے کی ترغیب نہ دی. یہ تو نا عذاب کی 66. آپ نیچے اس کے آگے دیکھیں، عذاب کی 36 ہے. وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ، کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کا حق نہیں. کیا حق نہیں؟ اذا قضى اللہ ورسولہ، جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے دیں، امرن کسی کام کا فیصلہ کر دیں، ان یکون لہم الخیر، ان کا کوئی اختیار نہیں، من امرہم، کہ وہ اپنی طرف سے، ومن یعص اللہ ورسولہ، اچھا یعنی اللہ اور رسول کے فیصلے کے بعد آپ کو کوئی حق نہیں کہ اس میں کوئی مین میخ نکالے. یاد رکھیں، ایک بات بڑی اچھی طرح نوٹ کریں، آج ہم پتہ نہیں کتنی لمبی زبانیں ہماری کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے ہیں، حالانکہ ان کا فرمان بالکل برحق ہے. قرآن کہتا ہے نا کہ لا ریب فی، اس قرآن میں شک نہیں ہے. جس شخص نے یہ کہا کہ میں اس پر سوچوں گا، میں اس پر، میرا یہ اعتراض ہے، نعوذ باللہ، پھر اس کا قرآن پر ایمان نہیں ہے. کیوں؟ قرآن نے ہر بات حق کے مطابق بیان کی ہے. اس لیے جب بھی آپ قرآن کی کسی آیت کے بارے میں شک و شبہ ہو تو اپنے اوپر سمجھیں کہ میں ٹھیک نہیں سمجھ رہا، ورنہ اللہ کا فرمان برحق ہے. اس بات کو اچھی طرح نوٹ کر لیجیے.
क्योंकि यहाँ कह दिया गया कि अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जो फैसला अल्लाह और उसके रसूल ने कर दिया है उसमें कोई मीन मेख निकालता है तो फिर वमन यासिल्लाह व रसूलहू, जिसने अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी की, वक़द ज़ल्ल ज़लालन मुबीना, तो वो खुली गुमराही में पड़ गया। इसकी मिसाल दें, खुली गुमराही में कैसे, क्या मतलब है इसका? जैसे आजकल दुनिया हुई हुई है बेटे, सर सॉरी सर, जैसे आजकल दुनिया हुई हुई है वो मादा आप परस्ती और ख्वाब परस्ती में। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप सिर्फ पाकिस्तान की मिसाल क्यों नहीं देखते, ताकि मैं और आप हर आदमी अपने इर्द गिर्द देख लें कि हाँ, हमने इस मुल्क को, ये हमारा मुल्क जो है ये और मुल्कों की मानद नहीं है। हमने अल्लाह से वादा किया, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। हम बहुत बड़े मुजरम हैं कि हमने इस पाकिस्तान में उसको नाफिज नहीं किया इस्लाम। और आज हम ये जो ज़ल्ला ज़लालम मुबीना की मिसाल हम खुद हैं। पहले बात देखें, कुरान मुझसे और आपसे मुखातिब है। दूसरों की बात करने से पहले हम देखें कि सबसे बड़े मुजरम हम खुद हैं। हम गुमराही में इतने दूर निकल गए हैं कि आज सैलाब देखें, आप स्वात को देखें, आप पंजाब को देखें, किस कदर अज़ियतों में हम मुब्तला हैं और अल्लाह ने पकड़े हुए हैं। लेकिन मजाल है कि हम तौबा ताइब की तरफ आए। ये है खुली गुमराही कि गुमराही में चाहता है इस तरह। अच्छा, कोई सवाल देखें, ये मैं इसलिए वक्त आराम से पढ़ रहा हूं ताकि मैं और आप इताअत रसूल का हक अदा करें जो यहाँ इन आयात में मतलूब है। सर ये जो अजाब आपने जिक्र किया ना, 3 कैटेगरीज, इसमें कुरान में तो अजाब की और भी शक्लें लिखी हैं, तो क्या वो उन कैटेगरीज में आती है या वो अलग किस्म की अजाब है? नहीं, मसलन आपसे सूरह गुजारिश जिन ये है, में अजाबुन सद्दा। आप मेरी बात सुने, जो बाकी अजाब है ना, वो हर किस्म का अजाब अल्लाह की पकड़ सख्त होती है, लेकिन ये 3 कैटेगरी में, उनमें से हर कोई भी इस 3 कैटेगरी में ही आता है। ये 3 अजाब की अल्लाह की तरफ से सबसे बड़ी किस्में हैं जो मैंने आपके सामने बयान की हैं। बाकी सारी जो बयान चीजें हुई हैं वो इनमें से किसी एक का हिस्सा है। बात समझ आ गई? नहीं, गौर करेंगे सर, क्योंकि देखें, अजाब एक बात, जब अकबर अगर भी है। प्लीज आप जब गौर का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ना, कुरान बरहक है, गौर का मुझे और आपको हक है लेकिन समझने के लिए, लेकिन हक इसको मानेंगे। इसीलिए कल भी आपने फरमाया, मैंने आपको बताया कि हजरत इब्राहिम से अल्लाह ने कहा कि इब्राहिम तुम इसको मानते नहीं हो कि मैं जिंदगी और मौत देता हूँ? कालू बला, उसने कहा बिल्कुल मैं मानता हूँ, लेकिन मैं ऐनुल यकीन चाहता हूँ। तो वहां भी बात यह है कि हजरत इब्राहिम एतराफ करते हैं कि अल्लाह आपका फैसला बरहक, लेकिन मैं जरा सा इस चीज को ऐनुल यकीन, आंख की अपनी नजर से ऐनुल यकीन हासिल करना चाहता हूँ। चलिए, तो गौर हम जरूर करें, लेकिन गौर इसलिए नहीं कि नऊज़ुबिल्लाह उसमें कोई नक्स है, हमारी समझ कम है और हम उस समझ को इस्तेमाल करते हुए उसको चीज को समझना चाहते हैं। ये गौर फिक्र जायज है। अब बात समझ आ गई? जी सर, इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको बहुत जज़ाए खैर दे। अच्छा, अब सुने, वमन यासिल, सूरह जिन की आयत, वमन यासिल्लाह व रसूलहू फइन्न लहू नार जहन्नम खालिदीन फीहा अबदा। फिर देखें नाफरमानी की सजा क्या है, जहन्नम की आग, उसमें हमेशा रहेगा। अब ये अजाब अलीम कह लें या अजाब अजीम कह लें, दोनों में से किसी में भी डाल सकते हैं। इसके बाद सुने आयत निसा की 115, वमन युशाकिर रसूल मिन बाद मा तबय्यन लहुल हुदा।
جو شخص ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے. اب آپ مجھے اس کی مثال دیں آپ آج کے موجودہ حالات میں پاکستان سے، کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ بات حق ہے لیکن ہم اس کی مخالفت کر رہے ہیں. جلدی بتائیں. اللہ کا قانون نافذ ہونا چاہیے. لا الہ الا اللہ کی بیس پہ ملک حاصل کیا گیا ہے، اس کی طرف دھیان نہیں ہے تو واضح گمراہی ہے، نافرمانی کر رہے ہیں. اچھا آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن آپ اگر اس سے ایک دوسری مثال دینا تو ہر آدمی سمجھ جائے گا. سر یہ میں جو بتا پارلیمنٹ میں جو فیصلے ہو رہے ہیں سود کے اسلام کے معاملہ خلاف، جو ہے نا پاکستان کے اندر سود کا معاملہ جو ہے سب جانتے ہیں لیکن اس کو پوسٹ ساری باتیں آپ کی ٹھیک ہیں لیکن واضح مسئلہ سود اللہ رسول کے ساتھ جنگ ہے. چلانے جائیں. اور قرآن نے صاف، حدیث نے صاف بیان کر دیا کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے سود. اور آپ کے ملک میں یہ دیکھیں آج کی خبر ہے کہ ارکان اسمبلی کی تنخواہوں میں 200% اضافہ عوام کے ساتھ ظلم ہے. تو یہ 200% اضافہ کس خوشی میں کر رہے ہیں یہ ارکان اسمبلی کے لیے؟ یہ کتنا بڑا ظلم ہے، عدل کے خلاف ہے یہ بات. غریب لوگ ہیں نا اس لیے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں لیکن ایک میرا قرآن کے طالب علم کی حیثیت سے میں آپ کو بتا دوں، یہ جو ہم اللہ کے پکڑ میں آئے ہیں نا عذاب کی، یہ جو پنجاب میں تباہی پھیل رہی ہے، آپ دیکھیں اس سے مہنگائی کہاں آسمانوں تک جائے گی، پیداوار کم ہوگی، قیمتیں بڑھیں گی، اور یہی حکومت جو اقدامات کر رہی ہے نا، لوگوں کے پیسے سے کھیل رہی ہے، لوٹ مار کا عالم، یہ پریشان خود ہوگی انشاءاللہ. چلیں پاکستان کا پہلے ہی بدحال ہے. اب اس تبصرے بند کریں، قرآن کو سمجھیں تاکہ ہم قرآن سے کما حق کا مستفید ہو سکیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ من یخشاک الرسول من بعد ما تبین له الہدی، جو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا اس کے بعد کہ اس پر حق واضح ہو گیا. حق واضح ہونے کا مطلب ہے کہ قرآن و سنت نے اس کے دلائل سے ثابت کر دیا. وَيَبْتَغِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، ایک طرف تو پہلا کیا آیا کہ مخالفت کر رہے رسول اللہ علیہ وسلم کی دینی احکامات کی. نمبر 2، اور غیر مسلموں کو، ان لوگوں کو جو ایمان نہیں لائے، ان کے طریقے پر چل رہا ہے. یہ دیکھ رہے ہیں امریکن لا ہماری طرف، جمہوریت اور یہ سارا کچھ، اور اللہ کے دین کو ہم نے سائڈ پہ رکھ دیا. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یبتغی غیر سبیل المؤمنین، اور مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ چاہتا ہے. نولی ہے، ہم پھیر دیں گے، ما تولا، جس طرف وہ پھرنا چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو آزادی دی ہے کہ وہ جو عمل غلط کرنا چاہے، صحیح کرنا چاہے، سوچ لے کہ ایک دن اس نے مر کے اللہ کے سامنے حاضر ہو. لہٰذا وہ اجازت دے دیتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے، سنیں آگے بڑا انجام اس کا، جو اللہ کے حکم، رسول اللہ علیہ وسلم کی خلاف احکامات کے خلاف ہے. وہ نسلی ہے جہنم، اور اس کو جہنم میں پھینکیں گے. سوچیں، وہ ساعت مسیرہ، کتنا برا ٹھکانہ ہے. کھانا وہاں کا، پینا وہاں کا، کھانے کے لیے کانٹے دار غذا، پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی، اور کوئی وقت نہیں آرام کا، کچھ نہیں. عذاب ایک سے ایک بڑھ کر. سوچیں کہ یہ کس کا نتیجہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی. اللہ اکبر اللہ. آپ مجھے بتائیں کہ یہ پہلی آیتیں میں، ساری آیتیں میں نے پڑھی ہیں، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حق کرنے والوں کے لیے انعامات، ادا کرنے والوں کے لیے انعامات. اور یہ ہے جو اب میں نے پڑھی ہیں، وہ ساری ہیں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانوں کا انجام. تو آپ مجھے بتائیں، میں اور آپ اہل ایمان بھی ہیں، قرآن کے طالب علم بھی ہیں، تو ان آیات سے کیا ہمارا ایمان نہیں بڑھتا؟ جی سر.
बताएं ना। जी सर बढ़ता है। जी सर जी बिल्कुल बढ़ता है, और नाफरमानियों का सुन के तो जिस्म कांपने लगता है, जो हमारे एक तार दुनिया में कर लें तो कितने आखिरत में भी दुनिया में भी फायदे हैं सर जी। बस ये आप अच्छी तरह कुरान समझ के पढ़ा करें, और कुरान किताब हिदायत है, समझ कर गौर व फिक्र करने के बाद इस फैसले पर हर अहले ईमान पहुंचेगा कि कुरान ने हक अदा कर दिया बात करने का। अच्छा, सूरह हशर में कहा, अल्लाहुम्मा रब्बना ला तजअलना मिनहुम। हाँ, रब्बना ला तजअलना मिनहुम, जज़ाकल्लाह। अब सुने मेयारे मतलूब जरा देखें, कुरान का जो वो है मेयार जिस पे मुझे और आपको पूरा उतरना है, वमा आताकुमुर रसूल फखुजूहु, जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें दें उसे ले लो, उस बिल्कुल पकड़ लो मजबूती से। वमा नहाकुम अन्हु, जिससे वो मना करें, फंतहु, बाज आ जाओ, वत्तकुल्लाह, और अल्लाह का तकवा अख्तियार करो। अल्लाह का तकवा क्या है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत का हक अदा करो, और जिससे मना किया उससे रुक जाओ। ये है तकवा यहाँ पर। इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। आप जरा सोच कर मुझे बताइए कि ये आखिर में अल्लाह ताला की सिफत कि बेशक अल्लाह ताला सख्त अजाब देने वाला है, ये यहाँ क्यों आई है? सूरह हशर की जो मैंने आपके सामने पढ़ी है, इसमें ये सिफत क्यों आई है? अगर नाफरमानी करोगे, बात नहीं सुनोगे, मानोगे, तो फिर ये होगा तुम्हारे साथ। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। अगर तुमने इताअत न की तो फिर अल्लाह तुमसे अपनी इस सिफत के साथ डील करेगा, शदीदुल इक़ाब। अल्लाहु अकबर। जरा देखें किस कदर अल्लाह ताला की वो मौजूद तरीन सिफत आती है, जैसी बात पीछे आयत में बयान हुई है। अच्छा, एक तो ये मेयार मतलूब है कि अल्लाह ताला के तकवा की जिंदगी गुजारो, और जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया उसको मजबूती से पकड़ के करो, और जिससे मना किया रुक जाओ। अगर ये नहीं करोगे अल्लाह तुम्हें शदीद अजाब में मुब्तला करेगा। अच्छा, आगे सुने। मेयार मतलूब में बड़ी जबरदस्त आपके सामने आयत है, लिखी हुई मैंने भेज दी है आपको। फला व रब्बिका, बस हरगिज नहीं, और रब, तेरे रब की कसम। ये फला आता है जो लोगों में आप आम बातें चल रही होती है ना, अल्लाह ताला उसका इनकार कर कहते हैं हक बात क्या है, कसम के साथ, ला युमिनून, वो लोग मोमिन ही नहीं हो सकते, हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। पाकिस्तान में कोई कानून अगर अल्लाह और उसके रसूल की मर्जी के खिलाफ बन रहा है, लागू है, तो इसका मतलब है कि वो सारे लोग मोमिन नहीं हैं जो इस सारी सूरत हाल को बर्दाश्त कर रहे हैं। ला युमिनून, मोमिन हो ही नहीं सकते, हत्ता युहक्किमूका, यहाँ तक कि आपको फैसला करने वाला मान लें, फीमा शजरा बैनहुम, जो कुछ भी उनके दरमियान झगड़ा चल रहा है उसमें फैसला आपसे लें। अच्छा, आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, तो फिर हम आपसे फैसला कैसे लेंगे? सर जी हदीस तालीमात सुन्नत भी है, लाई हुई वही के जरिए उनकी से वो सीरत से। तालीमात मौजूद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत। हाँ बिल्कुल आपने ठीक कहा कि यहाँ अब आप नहीं है तो आपकी अहादीस मुबारका, आपका तर्ज अमल वो है हमारे लिए। वहाँ अगर उसकी तरफ नहीं जाते, और हम कभी शादियों के लिए इंडिया की तरफ देखते हैं, और दुनियावी जिंदगी में सुकून, आराम, अय्याशी के लिए मगरब को देखते हैं, तो अल्लाह कहते हैं तुम महराज बानो साहिबा, आप बंद करें अपना माइक, खुदा के लिए बंद करें माइक। अच्छा, तो आपने देखा कि कितना सख्त अल्लाह ताला की तरफ से ये वईद है कि अगर तुमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जमाने में जब मौजूद थे और आज आपकी हदीस मुबारक और आपके तर्ज अमल से अगर आपने उसको पर हक नहीं माना, तो फिर अब सिर्फ मानना नहीं, आगे भी कुछ है, बड़े गौर से देखें।
ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، پھر اپنے دل میں کوئی تنگی بھی محسوس نہ کرے. سنیں بڑے غور سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، ارشاد فرمایا کہ عورتیں باہر نکلیں گی تو پردے میں ہوں گی. اگر آج نعوذ باللہ کسی شخص کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرما دیا، یہ ہے وہ جس کا ذکر ہے کہ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، پھر اپنے دل میں کوئی تنگی بھی محسوس نہیں کرتے. فیصلہ معلوم ہو گیا، کہا سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا، دل کی تہوں تک، دل کے اندر ہم یہ حکم ہم نے رکھ دیا اور ہم اس پر من و ان عمل کریں گے خوشی سے. تو اگر اس کے پر خلاف اس کے دل میں کوئی بات پیدا ہوئی تو اللہ کہتے ہیں کہ اگر اس کے دل میں کوئی تنگی آئی ہے پھر بھی مومن نہیں ہے. اور آخری بات بڑے غور سے دیکھیں، لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور اگلی بات وَيُسَلِّمُوا تسلیما، اور ماننے کا بھی حق ادا کر دے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. مومن کب نہیں ہو سکتا؟ بڑے غور سے سنیں. نمبر ایک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم نہیں مانے تو بھی گیا کام سے. اور نمبر دو، اگر آپ کا حکم پتہ چلا اور اس کے دل میں کوئی تنگی آئی، جیسے میں نے آپ کے پردے میں بارے میں بتائی، پھر بھی مسلمان نہیں ہے. اور اگر ماننے کا حق ادا نہیں کیا تو پھر بھی مسلمان نہیں ہے. یہ آیت سورہ نساء کی آیت 65 کا یہ مفہوم ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی سر جی آگے، یعنی کہ میرے نفس کی ٹوٹل نفی ہے، میں نے اپنے نفس کی نہیں مانی. صرف نفس کی نفی نہیں ہے یہ، آپ ایک بات کہہ رہے ہیں. اصل بات ہے کہ اتنی محبت ہو اس حکم کی، اتنی مجھے پاسداری ہو کہ میں اس کو سن کے خوش ہو جاؤں کہ اللہ کے رسول کا حکم میرے سامنے آ گیا، اب میں اس کا حق ادا کروں. جب تک یہ نہیں ہوگا، ایک پارشل بات نہ کریں، بات ٹوٹل، تاکہ سننے والے کو سمجھ آ جائے. سود حرام ہے، میرے ملک میں بینک کھلے ہوئے ہیں تو میں کبھی بھی بینک میں پیسے اس لیے رکھتا ہوں کہ میری مجبوری ہے، اور میں کبھی سود نہ لوں، کبھی بھی. اس کے بعد سورہ احزاب میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور سورہ نور کو آپ سن لیں جو اس کے بعد ہے، انما کان قول المؤمنین، بے شک مومنوں کی بات تو یہ ہے، اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، جب ان کو اللہ اور رسول کی طرف دعوت دی جاتی ہے، لیحکم بینہم، کہ اللہ اور اس کا رسول ان کے درمیان فیصلے کریں، این یقولو، تو وہ یہ کہتے ہیں، سنے غور سے، کیا کہتے ہیں؟ سمعنا و اطعنا، ہم نے پوری اچھی طرح سننا سمجھنے کے معاملے میں وہ اطانا اور اس کی پیروی کی. اللہ کہتے ہیں وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ لوگ ہیں صرف جو فلاح پائیں گے. سوکھیں فلاح پانے کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، اللہ کی بات سننے کے بعد مومن کا رویہ کیا ہے؟ سمعنا و اطعنا، کہ میں نے سن کے سمجھ لیا اور اس پر عمل کا حق ادا کیا. اس کے بعد اللہ کہتے ہیں وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ فلاح پائیں گے. تو فلاح اتنی آسان نہیں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا شرطیں اور کیا کنڈیشنز ہیں. اچھا، وقت ختم ہو رہا ہے، میں یہاں اس آیت پر رک جاتا ہوں. یہ صفحہ 3 آج تک میں نے ختم کیا آپ کے سامنے، اس لیے کہ ہم قرآن پڑھ کے کہتے ہیں ہم نے سمجھ لیا. خدا کے لیے آپ دیکھیں ایک ایک آیت پہ جب غور کرتے ہیں تو کس قدر اس کے اندر ہمارے لیے پیغامات ہیں، کتنے پہلو ہیں جن کو ہمیں غور سے دیکھنا چاہیے. یہ بات آپ کی سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی سر جی الحمدللہ. جس رسول کی اطاعت کا یہ عالم ہے کہ ہمیں ایسے انعامات ملیں گے، اور جس کی نافرمانی کا اتنا بڑا جرم اللہ کے نزدیک کہ وہ زندگی میں دنیا اور آخرت دونوں میں سزا کا مستحق ہوگا. خدا کے لیے اس کو سمجھیے، اور یہ مت کہیے کہ ہم نے اتنے قرآن ختم کر دی.
आपने कितने कुरान समझ के ख़त्म किए और उसके मुताबिक ज़िंदगी में क्या तब्दीली आई, ये है वो चीज़ जो मुझे और आपको देखनी और समझनी है। सर जी, अभी देखिए रबीउल अव्वल शुरू हुआ है और हम कहाँ अपने नबी की की पैरवी कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं? ये बिल्कुल आपने ठीक कहा। ये सवाल मुझे और आपको, हर आदमी को अपने आप से करना चाहिए, इसलिए कि ये कुरान फी है जिक्रुकुम, इस कुरान में तुम्हारा ही तो जिक्र है पढ़ने वाले। बिल्कुल आपने ठीक कहा। मैं और आप अपने आप का मुहासबा करें। कितने कुरान की मुतल्लिक जो आयात हैं वो सर आपके पास पहुंच चुकी हैं, इन 10 पेजेस में पहुंच चुकी हैं, नहीं पहुंच चुकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप अल्लाह को क्या जवाब देंगे अगर आपने इनको पढ़ा नहीं, समझा नहीं, इन पर अमल नहीं किया तो? अल्लाह अकबर, अल्लाह हमें तौफीक दे सर जी। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक आपको भी बहुत जज़ाए खैर दे। इस तरह समझाने से कितना खौफ सर दिल में पैदा, ऐसे आदमी साकन होके बैठा हुआ होता है। अल्लाह पाक बस हम लोग को माफ कर दे, हम लोगों के आमीन औलादों को नेक रास्ते पे चलाए और तमाम दुनिया के मुसलमानों को। आमीन सुम्मा आमीन। तो आप मेहरबानी कीजिए कि कल इस वाक़ी को पढ़ के आइए ताकि मैं जल्दी से जल्दी इसको समझाऊं और आपके सवालों के जवाब दूं और आगे चलूं। ठीक इंशाल्लाह है? सर जरूर। अल्लाह पाक हम लोगों को सबको इसको तौफीक दे खुदा जो के लिए आपसे। इसको प्रिंट करा के अपने पास रख लें। ये आपकी और आपकी औलादों, आपके दोस्त अहबाब के लिए इंतहाई जरूरी है। मेरे पास प्रिंट हुआ है, पहले भी आपने ये एक दफा हैंड आउट दिया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा शबाना, आपने लगता है कि इस चीज़ों को संभाल के तरतीब से रखा हुआ है। ये बहुत कीमती चीज़ें हैं जो कुरान और सुन्नत से बढ़ के कोई कीमती चीज़ नहीं है। अल्लाह ताला मुझे और आपको भी इसको पढ़ने, समझने, इसके मुताबिक ज़िंदगी को ढालने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला आपकी अनथक कोशिशों की जज़ा अपनी शान के मुताबिक अता फरमाए सर। अल्हम्दुलिल्लाह आमीन जज़ाकल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। आमीन। रब्बना फर्स्ट क्लास। तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। आमीन सुम्मा आमीन। आप सब आमीन लोग अपनी सुम्मा नमाजों आमीन। में दुआएं कीजिए कि अल्लाह ताला इन सैलाब की तबाकारियों से उम्मत को और पाकिस्तान को खासकर महफूज और मामून रखे और हमें सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए और हम आमीन इस्तग़फ़ार करें आमीन और अपने अल्लाह की तरफ रुजू करें। आमीन सुम्मा आमीन। इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह। एक जाए नमाज भी नहीं है इस कमरे में, दे दो जाए।